بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈرائیور بھاگ بھاگ کر میرے کام کرتا، ہاسٹل آتی جاتی تو اسے ہی ساتھ لے جاتی، لیکن ایک رات ڈرائیور گھبرایا ہوا میرے ہاسٹل آیا۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگا بی بی جی ایمرجنسی بن گئی۔ ایمرجنسی کا سن کر میں بھی گھبرا گئی، بیگ پیک کیا اور چل پڑی۔ گھر پہنچی تو ہوش اڑ گئے۔ ڈرائیور بولا چل بی بی ایمرجنسی۔ میں اپنے ہاسٹل میں اس وقت جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنے میں مصروف تھی جب میری دوست کمرے میں آئی اور مجھے غصے سے گھورنے لگی۔ میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا، وہ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے بنا اداس ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر میں بھی اداس ہو گئی کیونکہ ہم دونوں دوست ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں، مگر مجھے جلدی سے گھر جانا تھا، اس لیے میں اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر کہا نور وہ میرے ابو ہیں اور کئی سالوں سے بیمار ہیں، مجھے اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، مگر انہوں نے مجھے میری پڑھائی کی خاطر خود سے دور کر دیا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی اپنا نام خود بنا سکے۔ یہ سن کر نور کہنے لگی ہاں تو ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں جانے سے نہیں روک رہی، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ تم مجھ سے اتنی دور جاؤ گی تو میں اداس ہو جاؤں گی، اس لیے تم مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ اس کی اس بات پر میں نے گھور کر اسے دیکھا، اس کے سر پہ ایک چت لگائی۔ تمہیں پتہ تو ہے ہمارے امتحان قریب ہیں اور تم میری طرح ذہین نہیں ہو، اس لیے یہاں رہ کر امتحان کی تیاری کرو۔ کیونکہ میں پیدائشی ذہین ہوں اس لیے ابو کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ میں امتحان کی تیاری بھی کر لوں گی۔ میں نے اسے تفصیل بتائی۔ یہ سنتے ہی وہ جھٹ سے بولی کہ یہی تو میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اب یونیورسٹی میں پڑھائی نہیں ہوتی، ویسے بھی ہم سب ہاسٹل میں بیٹھ کر امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے دونوں مل کر تمہارے گھر چلتے ہیں اور وہاں ہم دونوں آرام سے اپنے امتحانوں کی تیاری کرتے ہیں جو جلدی ہونے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو کی دیکھ بھال بھی کر لیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے جواب دیا کہ ارے نہیں، وہ میرے ابو ہیں تو میں ہی جاؤں گی اور تم امتحان کی تیاری کرو۔ یہ سن کر نور نے مجھے گھورا تو میں نے ہنستے ہوئے اپنا سامان پیک کر لیا۔ نور میری دوست تھی مگر وہ مجھ سے میری بہنوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ کل رات جب ابو کی کال آئی کہ وہ بیمار ہیں اور میں ان سے ملنے گھر آ جاؤں تو میں نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا اور یہ دیکھ کر نور اداس ہونے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے نور کو سمجھایا کہ میں اکیلی گھر چلی جاؤں گی، مگر وہ مجھ سے بحث کیے جا رہی تھی۔ تبھی میرے موبائل پر ابو کے نمبر سے کال آنے لگی۔ میں مسکرانے لگی اور سوچا یقیناً ابو اب مجھے لینے آنے سے منع کریں گے۔ وہ ایسے ہی تھے، جب اداس ہوتے تھے تو مجھے کال کر کے فوراً بلا لیتے تھے، مگر جب اداسی بھاگ جاتی تھی تو وہ سوچنے لگتے تھے کہ بیٹی کو تکلیف کیوں دوں، اس لیے فوراً مجھے کال کر کے آنے سے منع کر دیتے تھے۔ اب بھی مجھے لگا کہ ابو نے مجھے منع کرنے کے لیے کال کر رہے ہوں گے، مگر میں نے کال پک کی تو ان کے نوکر سجاول کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یا اللہ میرے باپ کو تب تک سلامت رکھنا جب میں انہیں کچھ بن کر دکھا نہیں دیتی۔ مگر سجاول کہنے لگا رانی بی بی جلدی سے اپنا سامان پیک کر لیں، ایمرجنسی ہے، میں آپ کو ہاسٹل سے لینے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال کٹ کر دی اور میں نور کے گلے لگ گئی۔ نور ابو کی طبیعت بہت نازک لگتی ہے، ان کا نوکر مجھے لینے آ رہا ہے۔ نور نے مجھے پریشان دیکھا تو فوراً تسلی دیتے ہوئے کہا ابو کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں۔ میں نے اس کی بات نہیں سنی کیونکہ اسی وقت ہاسٹل کا ایک ملازم مجھے بلانے آ گیا۔ میں نے نور کو گلے سے لگایا اور کہا کہ تم صرف ابو کے لیے دعا کرو۔ یہ کہہ کر میں باہر نکل آئی۔ سجاول باہر گاڑی میں ہی بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، ابو کیسے ہیں؟ یہ سن کر سجاول نے آنکھیں چڑا لیں اور کہا رانی بی بی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل یکدم بیٹھ گیا۔ میں نے سجاول کی آنکھوں کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں روئی روئی تھیں۔ میں نے بھی نظریں چرا لیں۔ سجاول پچھلے کئی سالوں سے ابو کی خدمت کر رہا تھا۔ یہ ابو کے گاؤں کے کسی دوست کا بیٹا تھا، یہاں شہر میں نوکری تلاش کرنے آیا تو ابو سے بھی ملنے چلا آیا۔ باتوں کے دوران سجاول نے ابو کو بتایا کہ وہ یہاں نوکری تلاش کرنے آیا تھا مگر کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر ابو ہنسنے لگے اور سجاول سے کہا کہ تمہیں نوکری اس لیے نہیں ملی کیونکہ اس سے پہلے تم غلط جگہوں پر جاتے تھے، مگر اب تم صحیح جگہ پر آئے ہو۔ یہ سن کر سجاول چونک گیا۔ میں بھی اس وقت وہیں پر موجود تھی، اس لیے ابو کی بات سمجھ نہیں پائی اور سجاول کی طرف، ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ابو نے سجاول سے کہا مجھے ایک ملازم کی تلاش تھی جو میرے اعتبار کا ہو اور تم سے بڑھ کر مجھے ایسا کون ملے گا، اس لیے تم گاؤں جاؤ، گھر والوں کو بتاؤ کہ مجھے نوکری مل گئی ہے اور خالی ہاتھ سیدھے یہاں چلے آؤ، کیونکہ میرے غریب خانے پر اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یہاں تمہیں روٹی، کپڑا، مکان سب ملے گا
اور بدلے میں مجھے صرف تم سے وفاداری چاہیے۔ یہ سن کر سجاول نے ابو کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور کہا کہ آپ کا قحط سر آنکھوں پر، اب مر جاؤں گا مگر آپ سے غداری نہیں کروں گا۔ اس دن کے بعد سے سجاول ہماری فیملی کا تیسرا فرد بن گیا جس پر ہم بہت اعتماد کرتے تھے۔ سجاول ابو کی ذاتی گاڑی پر آیا تھا۔ ہاسٹل سے ہمارے گھر تک کا سفر 3 گھنٹے کا تھا، اس لیے میں ابو کا سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی۔ میں ہر مہینے ابو سے ملنے گھر جاتی تھی، مگر اس مہینے ہمارے امتحان ہو رہے تھے، اس لیے میں گھر کا چکر نہ لگا سکی، جس کا مجھے آج بہت افسوس ہو رہا تھا اور میں رہ رہ کر خود کو کوس رہی تھی کیونکہ میرے ابو امتحانات سے زیادہ اہم تھے۔ کاش میں وقت پر گھر چلی جاتی تو مجھے ابو کی طبیعت کا پہلے سے پتہ چل جاتا تھا۔ شاید میں اب ان کے پاس ہی ہوتی، میں ان کے پاس رہ کر بھی امتحانات کی تیاری کر سکتی تھی۔ مجھے رونا آ رہا تھا۔ جس باپ نے میرے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دی، میں نے ان کے مقابلے میں اپنے امتحانات کو ترجیح دی۔ میں روتے ہوئے بار بار سجاول کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ اتنا چپ کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے پہلی بار ہاسٹل سے لینے آیا تھا، ورنہ تو میں خود ہی آ جاتی تھی۔ سفر لمبا تھا، اوپر سے ابو کے بارے میں سوچ سوچ کر میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ مجھے بیٹھے بیٹھے چکر آنے لگے۔ سجاول نے میری یہ حالت دیکھی تو گاڑی روک دی۔ رانی بیبی آپ کو کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر مجھے یاد آیا کہ آج صبح میں نے ہاسٹل میں ناشتہ نہیں کیا تھا، شاید میرا بی پی لو ہو گیا تھا۔ یہ بات میں نے اسے بتائی تو وہ کہنے لگا ہم پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ گاڑی مت روکو، میں ٹھیک ہوں، مجھے ابو کے پاس جلدی سے لے چلو۔ مگر سجاول نے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گیا۔ مجبوراً مجھے بھی گاڑی سے اترنا پڑا۔ سجاول نے مجھے راستے میں اچھے ہوٹل سے لنچ کروایا، اس کے بعد آئس کریم کھلائی تاکہ میرا بی پی ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد ہم گاڑی میں آ گئے اور میں سیٹ سے ٹیک لگا کر ابو کے بارے میں سوچنے لگی۔ میری ماں کے اچانک مرنے کے بعد ابو بالکل گھبرا گئے کیونکہ وہ جوان تھے اور میں بہت چھوٹی تھی۔ امی کے مرنے پر سب کہنے لگے کہ امی کے مرنے کی عمر نہیں تھی، مگر موت پر کسی کا کیا اختیار ہے؟ ہم سب اس کے سامنے بے بس ہیں۔ اس لیے امی کے مرنے سے میری نانی خود میرے ابو سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ سن کر نانی نے کہا کہ وہ میری دیکھ بھال نہ کر سکے تو بے شک مجھے نانی کے گھر بھیج دیں، مگر ابو نے ایسا کرنے سے بھی انکار کر دیا کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ میں ان کے ہوتے ہوئے کسی اور کے گھر رہوں، چاہے وہ میری سگی نانی کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے میرے باپ نے مجھے کہیں نہیں جانے دیا اور ماں بن کر خود پالا، میری اچھی تربیت کی اور اچھے برے کی پہچان دی۔ میں نے اسکول سے یونیورسٹی تک کا سفر بہت شاندار نمبروں سے طے کیا۔ یونیورسٹی میں بھی میں ٹاپ پر آئی تو سب میری تعریف کرنے لگے، اور یہ سب میرے باپ کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ باپ جس نے مجھے تو ایک کامیاب لڑکی بنا دیا، مگر آج بڑھاپے کے ہاتھوں بستر تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی، ہر طرف روشنیاں تھیں، مگر میرے اندر کو اندھیرا تھا کیونکہ میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ابو کے بنا میں کیسے جی پاؤں گی۔ سجاول بڑی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا اور میں جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ یقیناً اس نے ابو کو بہت تکلیف میں دیکھا ہوگا۔ 3 گھنٹے کا سفر ہم نے جیسے 2 گھنٹوں میں طے کیا تھا۔ سجاول نے گھر والے راستے کی طرف گاڑی ڈالی تو میں نے کہا کہ ابو گھر میں اکیلے ہیں کیا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ اس کی فکر مت کرو، اس کے پاس 2 ملازمائیں ہیں۔ یہ سن کر میں دہل سی گئی۔ سجاول نے یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس 2 ملازمائیں ہیں، وہ ابو کا خیال رکھیں گی۔ اس کا مطلب تھا کہ ابو اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ خیال جیسے مجھے تڑپا گیا۔ جب گاڑی گھر کے گیٹ پر آئی تو میں بھاگ کر گاڑی سے نکلی۔ میں جلد از جلد ابو کے پاس جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سجاول کے نکلنے کا انتظار نہیں کیا۔ میں ابو کے پاس بھاگتی ہوئی گئی اور پھر ابو کے بستر کی طرف دیکھا۔ ابو وہاں موجود تھے، مگر ان کے جسم پر ایک سفید چادر تھی، ان کے پیروں سے لے کر چہرے تک۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، پلیز ابو آنکھیں کھولیں، آپ کی بیٹی آئی ہے، اس سے بات کیے بنا آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ میری خوشی، میری کامیابی دیکھے بنا نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر چادر کے نیچے کچھ حرکت ہوئی۔ میں نے چونک کر ان کے چہرے سے چادر ہٹائی تو ابو نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا تو رونے لگے۔ اور تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ سجاول ہماری جان کا دشمن ہو چکا ہے۔ ابو کی بات سن کر میں انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ ابو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سجاول کے ساتھ آئی ہوں۔
وہ مجھے یہ کہہ کر ہاسٹل سے لایا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے۔ یہ سن کر ابو نے کہا، یہ سجاول کی چال ہے بیٹی، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ یہ سن کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سجاول پیچھے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں پستول تھی۔ تمہارا باپ جھوٹ بول رہا ہے، میں تمہاری جان کا دشمن نہیں ہوں، مجھے بس تمہاری دولت اور جائیداد چاہیے، تم اس پر دستخط کر دو، میں یہاں سے فوراً چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سجاول ہنسنے لگا اور کہا، میں اتنے سالوں سے آپ کے باپ کی خدمت کر رہا ہوں، بیٹا بن کر انہیں باتھ روم لے جاتا تھا اور ان کا گند صاف کرتا تھا، مگر یہ بڑے بے وفا نکلے، انہوں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دی، یہ زیادتی ہے، انہوں نے انصاف نہیں کیا، اس لیے میں اپنا حصہ چھین لوں گا۔ سجاول باغی ہو چکا تھا اور اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں اس کی طرف بڑھی۔ کمینے، غدار، یاد ہے جب میرے باپ نے تمہیں نوکری دی تھی، تجھ سے کیا مانگا تھا؟ میرا سوال سن کر سجاول نے جلدی سے کہا، یاد ہے تمہارے باپ نے کہا تھا کہ مجھے ایک ملازم کی تلاش تھی جو میرے اعتبار کا ہو، اور تم سے بڑھ کر مجھے ایسا کون ملے گا؟ اس لیے تم گاؤں جاؤ، گھر والوں کو بتاؤ کہ مجھے نوکری مل گئی ہے اور خالی ہاتھ سیدھے یہاں چلے آؤ، کیونکہ میرے غریب خانے پر اللہ کا دیا سب کچھ ہے، یہاں تمہیں روٹی، کپڑا، مکان سب ملے گا، اور بدلے میں مجھے صرف تم سے وفاداری چاہیے۔ سجاول نے ابو کا کہا حرف حرف میرے سامنے کہہ دیا۔ مجھے اس کمینے پر غصہ آ گیا، تو پھر تم ان کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم نے تو اس وقت کہا تھا کہ آپ کا کہا سر آنکھوں پر، اب مر جاؤں گا مگر آپ سے غداری نہیں کروں گا۔ یہ سن کر سجاول زور زور سے ہنسنے لگا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا ان سے غداری کا، بلکہ اس کام کے لیے انہوں نے مجھے خود مجبور کیا۔ یہ اتنے امیر ہیں، اگر اپنی اتنی بڑی جائیداد میں سے کچھ میرے نام کر کے مر جاتے تو کیا ہو جاتا؟ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی، جس سے جو بھی شادی کرتا یہ ساری دولت اور جائیداد اس کے کام آ جاتی۔ سجاول کی باتیں سن کر مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر اس کے اوپر تھوک دوں۔ تبھی سجاول کچھ سوچنے لگا اور خیال آنے پر میری طرف بڑھا۔ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اسے آگے بڑھتا دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے میری زبان لڑکھڑ آ گئی۔ میرا باپ اس وقت بستر پر مجبوری اور بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ انہیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سجاول اتنا بدل جائے گا۔ سجاول میرے قریب آیا اور کیچر میں بندھے میرے بالوں کو اپنی ایک انگلی سے کھولنے لگا۔ بالوں کی ایک لٹ میرے ماتھے پر آ گری اور میں نے ڈر کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگر میں تم سے شادی کر لوں تو تمہاری ساری جائیداد خود بخود میری ہو جائے گی۔ یہ سن کر میں کانپ گئی۔ اپنی حد میں رہو سجاول، میں تم سے بہت چھوٹی ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم دولت کے لالچ میں اتنے گر جاؤ گے، میں نے چیخ کر کہا۔ نہ جانے میرے اندر اتنی ہمت کیسے آ گئی۔ میں غصے سے کانپ رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں۔ میری بات سن کر وہ کمینے پن سے مسکرانے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے چھوٹی ہو اور میں شادی شدہ ہوں، مگر مجھے تمہارے حسن اور اس جوانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم مجھ سے شادی کر لو اور اپنی جائیداد میرے نام کر دو، اس کے بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم آزاد ہو جاؤ گی اور جس سے مرضی شادی کر لینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں شادی کے بعد میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ سجاول نے یہ کہہ کر اپنی انگلی میری گردن پر رکھ دی اور دھیرے دھیرے اسے گردن سے نیچے لانے لگا۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ وہ اس وقت شیر کی طرح طاقتور تھا، مگر میری حالت بھی اس وقت کسی زخمی ہرنی کی طرح تھی جسے اپنی جان اور عزت دونوں بچانی تھی۔ اس لیے میں نے پوری شدت سے سجاول کے چہرے پر تھوک دیا، میں تم سے شادی تو دور تمہاری قریب آنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ یہ سن کر سجاول نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بہت غصے میں آ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے میرا دوپٹہ ایک جھٹکے سے نیچے پھینک دیا۔ اس نے مجھے دبوچ لیا، میں کسی قیدی پرندے کی طرح اس کی گرفت میں پھڑ پھڑانے لگی۔ تبھی اس نے جو کچھ کہا، اسے سن کر میرا لہو خشک ہو گیا۔ میں بنا شادی کے تمہیں بیوی بنا کر رکھوں گا اور ابھی اسی وقت تمہارے باپ کے سامنے تمہاری… سجاول اس سے آگے ایک لفظ مت کہنا۔ اس سے پہلے کہ سجاول اپنا جملہ مکمل کرتا، ابو زور لگا کر بستر سے اٹھ بیٹھے اور سجاول سے کہنے لگے، میری بیٹی کو چھوڑ دو، میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گا۔ یہ سن کر سجاول نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں فوراً ابو کے پاس آئی۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی کمینے مرد کا یہ روپ دیکھا تھا۔ اب تک میری زندگی میں 2 ہی مرد آئے تھے، ایک میرے ابو جنہوں نے میری ہر خوشی پوری کی،
اور دوسرا نور کا بھائی احسن جو مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جب میری تعلیم مکمل ہو جائے گی تو ہم شادی کر لیں گے، مگر آج جب میں نے سجاول کا یہ روپ دیکھا تو ڈر گئی۔ سجاول ابو سے کہنے لگا، آپ نے بڑی ہوشیاری کا کام کیا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دی، اس لیے تو میں اسے ہاسٹل سے لے آیا۔ آپ تو مان گئے ہیں مگر اب یہ نہیں مان رہی۔ یہ سن کر مجھے سجاول کا سارا پلان سمجھ میں آ گیا۔ ابو نے سجاول سے کہا، تم میری بیٹی کو دوبارہ ہاتھ مت لگانا، اس سے میں سمجھا لوں گا، تم جائیداد کے کاغذات لے آؤ، میری بیٹی اس پر دستخط کر دے گی۔ یہ سن کر میں نے ابو کی طرف دیکھا، میں نے احتجاج کرنا چاہا مگر ابو نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ تبھی سجاول کمرے میں باہر چلا گیا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ یہ اچھا موقع تھا، میں کال کر کے نور کو یہ بات بتا دیتی ہوں تاکہ وہ اور اس کا بھائی میری مدد کے لیے آ جائیں۔ میں نے اپنا موبائل تلاش کرنا چاہا تو اچانک مجھے یاد آیا کہ میں اپنا سارا سامان گاڑی کے اندر ہی بھول آئی تھی۔ اف خدایا، یہ میں نے کیسی غلطی کر دی۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ کیا ہوا بیٹی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ سن کر میں نے ابو سے کہا، ابو سجاول ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، یہ دولت ہماری ہے، ہم کسی ایرے غیرے کو اپنا حق نہیں دے سکتے۔ میں باہر جاتی ہوں، گاڑی میں میرا موبائل ہے، میں وہاں سے کال کر کے کسی کو اپنی مدد کے لیے بلاتی ہوں۔ یہ سن کر ابو نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، یہ دولت ہماری جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، تم باہر جانے کا رسک نہیں لوگی کیونکہ سجاول تمہیں باہر دیکھتے ہی گولی مار دے گا، وہ دولت کے لالچ میں اندھا ہو چکا ہے۔ میں بالکل مایوس ہو گئی۔ سجاول ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ یہ بہترین موقع تھا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ ابو نے اپنا موبائل میرے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ کال مت کرنا، میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں نے فوراً نور کو ایک میسج لکھ کر بھیج دیا مگر اس وقت سگنل نہیں تھے۔ تبھی سجاول آ گیا اور اس نے ایک فائل میرے حوالے کر دی۔ میں نے ابو کی طرف دیکھا اور پھر جہاں جہاں سجاول کہتا گیا میں نے دستخط کر دیے۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ میرا میسج نور تک پہنچ جائے اور وہ ہماری مدد کے لیے آ جائے، مگر سجاول نے اپنا کام مکمل ہوتے ہی ہمیں باندھ دیا اور گھر سے بھاگ گیا۔ اس کے کچھ گھنٹوں بعد نور اور اس کا بھائی ہماری مدد کو پہنچ گئے۔ میں روتے ہوئے نور کے گلے لگ گئی اور ابو نے اس کے بھائی کو ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا، آپ نے اچھا کیا جو اپنی جان بچا لی، جائیداد کا کیا ہے وہ ہم دوبارہ سے حاصل کر لیں گے۔ یہ سن کر ابو نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھا تو میں نے ابو کو بتایا کہ یہ نور کا بھائی ہے اور یہ وکیل بھی ہے۔ یہ سن کر ابو پرسکون ہو گئے۔ ابو کو ہم ہسپتال لے گئے کیونکہ سجاول نے کئی دنوں سے ان کو گھر میں قید کر رکھا تھا، جبکہ نور کے بھائی نے سجاول پر کیس کر دیا۔ ہمارے امتحانات ہونے والے تھے، اس لیے میں اور نور ہاسٹل چلے گئے اور نور کے بھائی نے سارے معاملات سنبھال لیے۔ وہ رات دن ابو کے ساتھ رہتا تھا۔ ابو کو وہ بہت پسند آیا تھا۔ ہمارے امتحان ختم ہوئے تو میں اور ابو نور کے گھر آ کر رہنے لگے کیونکہ پولیس نے سجاول کو تلاش کر لیا تھا اور اب عدالت میں اس پر کیس چل رہا تھا، اس لیے نور کا بھائی نہیں چاہتا تھا کہ سجاول ہمیں کوئی نقصان پہنچائے۔ ہم اس جائیداد کے اصل وارث تھے، اس لیے عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا اور سجاول کو اس جرم میں جیل بھیج دیا گیا۔ جس دن ہم کیس جیتے اس دن نور کے بھائی نے ابو سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ جلد ہی ہم دونوں نے شادی کر لی اور ہمیں ہماری جائیداد بھی مل گئی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو بہت زیادہ اور اچھے سے لائک دیجیے۔